عبید اللہ بن زیاد نے پھر شمر کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اور جو پہلے قاصد تھا عمر بن سعد یا عمر بن سعد، ان کو معزول کر دیا اور ان کو 2000 کا لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو یہ تو آیا ہی شرارت کے لیے تھا، اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کی بجائے ان کو بگاڑنے کی ٹھان لی۔ یہ سارا معاملہ اسی کے لشکر کا ایک آدمی حر بن یزید، یہ حر بن یزید اس یزید کا بیٹا نہیں ہے جو تخت نشین یزید تھا، یہ کسی اور یزید کا بیٹا ہے۔ تو حر بن یزید جو ہے وہ اسی کے لشکر میں تھا، شمر کے لشکر میں یہ کھڑا ہوا اور اٹھ کے اپنے جو اس کا سردار تھا یا لیڈر تھا یا جو ان کے لشکر کا امیر تھا، اس سمیت سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بدبختو، کیا تم جانتے نہیں ہو تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ کون آدمی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ نواسہ رسول ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ آل رسول ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ کا بات کرنے کا انداز اور آپ کی یہ بدتمیزی، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے؟ تو جب جنت کے نوجوانوں کے سردار کے ساتھ ہی تم لڑ پڑو گے تو جنت میں کیسے رہو گے یا جنت میں کیسے جاؤ گے؟ لیکن شمر پھر بھی نہ مانا، تو اس حر بن یزید نے شمر کے لشکر کو چھوڑا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو شمر تھا ان کا آپس میں قتال ہوا، لڑائی ہوئی، اور وہاں پر تقریباً 70 افراد یا 72 افراد جو ہے کربلا کے واقعہ کے اندر، جن میں 21 آل رسول تھے، ظلماً شہید کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یزید کے معاملے میں کیا موقف ہے؟ تو میرے بھائیوں، یزید کے معاملے میں دو ٹوک موقف ہے۔ وہ یہ ہے کہ یزید حاکم وقت تھا، اس کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یزید کو علم نہیں تھا کہ یہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں، تو جب اس کو علم ہو گیا تو پھر یزید نے کیا کارروائی کی؟ یزید کی کوئی بھی کارروائی نہ کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یزید اس معاملے سے راضی تھا۔ اور پھر بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے غار گئیں، ان کو وہاں لے جایا گیا، تو یزید کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتے ہوئے یزید کے دربار میں آ گئی کہ یہ آل رسول کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا۔ تو یزید نے اپنی بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ واپس جاؤ، میں اس معاملے کا کچھ کرتا ہوں، لیکن یزید نے کیا کچھ بھی نہیں۔